حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جس کے عظیم توفیق سے ہم سب رمضان المبارک کی آج پہلے تاریخ سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ جوان مسجد توحید لالو نگر کے تمام نوجوان کا میں تہہ دل سے سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے رمضان المبارک کی یہ مبارک حسین ساعتوں میں احکام و مسائل کی مناسبت سے یہ محفل منعقد کرنے کا فیصلہ لیا اور بعد نماز ظہر روزانہ یہ سیشن قائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس میں رمضان المبارک کی مناسبت سے احکام و مسائل اور پیش آنے والے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آج کی یہ پہلی نشست جس میں مسجد کے اہم رکن بھائی شاہ نواز صاحب کا ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں برش ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے۔ اس تعلق سے اہل علم کا اس پر فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال یہ نواقض روزہ میں سے نہیں ہے، یعنی روزے کو توڑنے والے قسم میں سے نہیں ہے، روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے برش کرنے سے۔ ہاں جن چیزوں کی طرف علماء رہنمائی کی ہے کہ بہت زیادہ یعنی مبالغے کے ساتھ یہ بات مسواک کے اندر بھی کہی گئی ہے اور دیگر جو بھی منہ کی صفائی کے آلات ہیں اس کے ذریعے بھی کہی گئی ہے کہ اس کے اندر مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ وغیرہ کو حلق میں ڈال کر کے بہت زیادہ یہ کرنا یا برش وغیرہ کا ایسا استعمال جس کے جراثیم اندر کی طرف یہ ہو، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ کا استعمال اور برش کا استعمال یہ نواقض صوم یعنی نواقض روزہ میں سے روزہ کو توڑنے والے اشیاء میں سے نہیں ہے۔ چیزیں ایسے ہیں جس سے احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے ویسے انجیکشن جو باڈی کو طاقت پہنچاتی ہو، عام انجیکشن ہے ٹیڈوائٹ وغیرہ کٹنے وغیرہ پر لیتے ہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، یا کوئی اور دوسری انجیکشن ہے اینٹی بائیوٹک وغیرہ ہے اس سے بدن میں ہمارے سمجھ سے طاقت نہیں آتی، لیکن کوئی ایسی طاقت ہو جو آپ کے جسم کو غذا کا یہ حاصل ہو جس سے طاقت آئے بدن کے اندر، تو ایسے انجیکشن کو نواقض صوم میں سے شمار کیا گیا۔ نواقض صوم ہوا یعنی روزہ توڑنے والے یہ میں سے۔ اب سر میں تیل لگانا، آنکھوں میں سرما اور دوا ڈالنا یہ نواقض صوم میں سے نہیں ہے۔ جی ناک کے نوزل وہ جو اندر میں یہ جاتا ہے تو بعض لوگوں نے اہل علم نے ناک میں دوا ڈالنے کو ممانعت قرار دیا، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، یہ سیم ویسے ہی کان میں دوا اور آنکھ میں دوا وغیرہ کے تعلق سے صرف وہاں پر جو استثناء کیا گیا ہے وہ ویسے انجیکشن کو جسم کے اندر لگانے سے منع کیا گیا جس سے طاقت اور قوت حاصل ہو۔ تو ہمارے سمجھ سے ناک میں دوا ڈالنے سے اگر اس کا عکس منہ میں جاتا بھی ہے تو ہم کو نہیں لگتا باڈی کو کوئی طاقت پہنچتا ہو اس سے۔ بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے اگر دل اطمینان نہیں ہے کہ ہم نہیں ڈالیں گے اور اسے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مطلب ہم کو پریشانی بھی نہیں لاحق ہو رہی ہے، ہم افطار کے بعد بھی ڈالیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے تو ویسا ہی کریں، لیکن نواقض صوم میں سے یہ نہیں ہے۔ نواقض صوم میں سے صرف وہی ہے وہ انجیکشن جو جسم کو قوت پہنچاتی ہے جس سے طاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے، عام انجیکشن سے یا کوئی دوا وغیرہ لینے سے، جیسے پچنا لگوانا جس کو کیموتھراپی، حجامہ کو بعض لوگوں نے نواقض صوم قرار دیا چونکہ اس سے جسم کے اندر جو ہے عمومی طور پر روزے کی حالت میں ویسے بھی آدمی ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے بادی خون ہو چاہے وہ صحیح خون ہو وہ نکلنے سے ایک کمزوری سے لاحق ہوتی ہے، اس لیے یہ نواقض صوم میں سے پلیٹ میں جو موجود ہے مزید اور لینے کی گنجائش نہیں بنانا ہے بلکہ جو ہے اس کو ختم کر لینا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اگر ہو گیا تو ہم تمام نہیں، سحری میں وسعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو، اور جب تک یہ امت اس چیز کو اپنائے گی تب تک خیر و بھلائی میں رہے گی، اور یہ دونوں کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فائدے ہے کہ نہیں، افطار میں جلدی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے، سمجھ رہے ہیں، جلدی کا مطلب آج کل جو ہوتا ہے احتیاط کے طور پر 5 منٹ ہم رکے ہوئے ہیں روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ باطل ہونے کا یہ ہے کہ ہم احتیاط میں 5 منٹ تاخیر کر دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، بعض مساجد کی ایسی ہی حالت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں سحری میں بالکل برعکس اس کا مسئلہ ہے، الٹا مسئلہ ہے، جہاں پر وسعت ہے وہاں پر ہم وسعت لے نہیں رہے اور جہاں پر وسعت نہیں ہے وہاں پر اپنے طرف سے وسعت بڑھا رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دی ہے کہ اذان ہونے تک بھی اگر تمہارے تھالی کے اندر پلیٹ کے اندر جو سامان ہے اس کو سمیٹ کر کے مکمل کر لو، اور وہاں پر 10 منٹ پہلے بیڑی سگریٹ پان تھوک کر کے ہم 10 منٹ پہلے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں
ٹائم ختم ہو گیا کا اعلان کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو آخر وقت تک آپ کبھی ایسا ہوا کہ آنکھ نہیں کھلی ہے، اب دیکھ رہے ہیں اذان ہو رہی ہے، اور اذان ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھ کھلی میری اور اذان بھی دیکھ رہے ہیں شروع، جلد بازی میں جو چند گھونٹ پانی ہو، ایسا نہیں ہے کہ پورے طور پر ہم کو رک جانا ہے، جو ملے ایک آدھ دو کھجور ڈال کر کے پانی لے لیا، نہیں معمول نہیں بنانا۔ اذان تو خیر تنبیہ کے لیے ہے، متنبہ کرنے کے لیے، لوگوں کے کان میں آواز پہنچ جائے، اس وجہ سے ہے۔ اذان کا مین یہ کیا ہے؟ لوگوں کو بلانا۔ اقامت کا کیا یہ ہے؟ قرب و جوار کے لوگ ہیں، آ کر کے صف میں مل جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، مقصد تو یہ ہے، لیکن اصل ہے اور داخل ہونا وقت کا، وقت شروع ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پانچوں نماز کے جو اوقات متعین کیے ہیں، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ تو وقت کا داخل ہونا شرط ہے، نہ کہ اذان کا ہونا شرط ہے۔ اب مان لیجئے کہ وقت ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو ہی نہیں رہی ہے، تو اپنے روزے کو تو خراب نہیں کریں گے نا۔ وہاں پر سورج غروب ہونے کا یہ وقت ہمارے پاس دیا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم انتظار ہے میں اذان فلاں مسجد میں اذان ہوگی تو ہی ہم افطار کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کے مناسبت سے وقت کے ساتھ، اذان کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ہی ہے۔ اذان اور اقامت تو وہ بلانے کے لیے ہے لوگوں کو نماز کے لیے۔ فرض نماز کے بعد تو ثابت ہے، لیکن عمومی طور پر زور سے جہاں پر آواز بلند کی بات ہے وہ سنت نوافل وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے بعد عمومی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر والے کلام پر یہ ہے، اس حدیث پر کلام ہے، لیکن استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنے پر یہ صحیح روایت ہے، استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا ہی نہیں غلط نہیں۔ وہ 3 مرتبہ جو ثابت ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس القدوس، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اونچی آواز سے لاسٹ میں القدوس ہے کہ تیسرے مرتبہ آپ اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم القدوس کے لفظ کو ذرا اور اونچی بنسبت 2 کے اور اونچی کہتے اور لمبی کرتے کھینچتے۔ جی، تراویح، قیام اللیل اور تہجد یہ ایک ہی نماز کا مختلف نام ہے۔ لفظ تراویح پورے حدیث کے سیاہ و ستہ میں کہیں آپ نہیں پائیں گے، صرف اور صرف اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ قیام اللیل کا لفظ استعمال، اور وہی ہے تہجد، وہی ہے تراویح، جس کو عام زبان میں ہم لوگ تراویح کہتے ہیں، وہی ہے قیام اللیل، سمجھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں پڑھتے تھے، یہ وقت ہے وہ۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تراویح، جس کو تراویح ہم لوگ کہہ رہے ہیں، وہی نماز ہے جو آخری 3 رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو تینوں رات کی الگ الگ کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی قرات کی، ہے کہ نہیں؟ دوسری رات صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اب ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے، اور بعض صحابہ لاٹھی کے ذریعے سے تھکنے کی وجہ سے قیام میں ٹیک لگا لیا۔ تیسری رات کی کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اتنی لمبی ہوئی کہ خدشہ ہوا کہ کہیں ابھی سحری کا وقت نہ فوت ہو جائے۔ تو یہ وہی نماز تھی جو آخری رات کی شب میں جو ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں طاق راتوں میں، جس کا 1:30 بجے سے 2 بجے سے، اور وہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاہے رمضان نہیں، وہی تہجد آپ کی ہو گئی، وہی تہجد ہی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تراویح جو ہے یہ تہجد ہی ہے، حالت اضطراری ہے، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، ہاں وہ کریں گے، سہو کریں گے، سجدہ سہو۔ طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعت اور سجدہ کریں گے۔ اگر یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ رکعت کم ہے تو رکعت دوہرا لیے اگر نمازی میں خیال آ جائے، لیکن ایک سہو ہو گیا نا تو تشہد کی دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ 2 سجدہ کر کے پھر اس کے بعد سلام پھیریں۔ نہیں سورہ بھولنے پہ سہو نہیں، اتنی ساری چیز کیسے بھول جائیں گے بھائی؟ تو ایک چیز رکن کے چھوٹنے پر نماز کے باطل ہونے کا یہ، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میرا رکن ہی چھوٹ گیا ہے تو نماز دوہرا لیں گے اس کو، اس رکعت کو، اور پھر سجدہ سہو۔ ہاں، اگر آپ پورے یہ ہے کہ ہم پہلی رکعت یہ میں ہم سجدہ چھوڑ دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کنفیوژن ہی کے لیے سجدہ سہو ہے، اسی چیز کے تلافی کے لیے کہہ لیجیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی فدیہ کہہ لیجیے عام زبان میں، یہ بھرپائی ہے آپ کی طرف سے، تو سجدہ مزید جو کر رہے ہیں یہ سجدہ سہو ہی کے لیے، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ اگر کنفرم ہے سلام پھیرنے سے پہلے اگر یہ کنفرم ہو جا رہے ہیں کہ میری 3 ہی رکعت ہوئی ہے نماز، تو آپ اٹھ کر کے 1 رکعت کر لیجیے۔ اگر 4 رکعت ہو بھی گئی، اگر 5 ہو جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، لاسٹ میں آپ یہ کر لیجیے سجدہ سہو، سلام پھیرنے کے بعد فوراً 2 سجدہ کر لیجیے۔ اگر رکعت چھٹا ہے تو اٹھ کر کے رکعت پڑھ لیں، اس رکعت کو مکمل کر لیں، اور اگر نہیں سجدہ یا رکوع چھٹنے کا یہ ہوا ہے تو فوراً جیسے ہی پتہ چلے یا پیچھے سے کوئی مصلی بتائے فوراً آپ 2 سجدہ کر لیں۔ جی سلام پھیر لیں۔
جی روزے کے لیے عمومی طور پر جب احکام شریعت کے جو احکام ہیں نماز کے تعلق سے کہا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین کہ تم اپنے بچوں کو 7 سال کے نماز کا حکم دو، اور وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز کے تارک ہو تو مار کی سزا دو، یہ حکم دیا گیا۔ یعنی 10 سال کو پتہ یہ چلا اس حدیث کی روشنی میں کہ 10 سال ہونے کے بعد عمومی طور پر بچہ بالغ تو نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں قوت جسمانی اس کی اتنی مضبوط ہے کہ اس کے صحت پر اثر نہیں پڑ سکتا ہے کہ نہیں، اطمینان سے رکھ سکتا ہے، تو سمجھیے کہ رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی یہ جیسے 7 سال نماز کے لیے تو ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے، بس آدمی کو جب استطاعت ہو جائے یا بلوغت کے جو آثار ہیں وہ دکھنے لگے تو سمجھیے کہ وہ روزہ کے قابل ہو گیا۔ اندازہ ہاں فکسڈ عمر نہیں، جیسے نماز کے لیے فکسڈ ہے ویسے روزے کے لیے فکس نہیں ہے کہ ہاں یہ عمر جو ہے جی اور 10 سال، عمومی طور پر 10 سال کے بعد بچے کو 1-2 رکھ کر کے پریکٹس کے لیے اور 12-13 سے مکمل کے لیے اس کو یہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ بچے کی جسمانی یہ پر ہے۔ شکراً یا ربی شکراً